ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے آ کر اپنی زندگی کی ایک دردناک کہانی سنائی، رلا دینے والی کہانی سنائی، جس کہانی کو میرے کریم نبی سنتے بھی رہے، روتے بھی رہے، آنکھیں چھم چھم برستی رہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھوتی رہی. جب ایک بار وہ کہانی ختم کرتا، میرے نبی فرماتے، صحابی ایک بار پھر سے سنا، وہی کہانی آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں جوانوں. ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، آقا آپ کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت عروج پر تھی. حضور میں کہیں لمبے سفر کو گیا، ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہیں لمبے سفر کو گیا، میری بیوی حاملہ تھی، حاملہ بیوی کو گھر چھوڑ کر میں کہیں لمبے سفر پہ گیا. تو کافی عرصے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی. جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، میں نے دیکھا میرے گھر کی دہلیز پر ننھی منھی بیٹی کھیل رہی. حضور اس بیٹی کے دل میں اس کی ماں نے اس طرح کی محبت ڈال دی تھی کہ وہ بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، پھوٹ کے پیار کرنے لگی. جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی، میرے قدم چوم رہی تھی. حضور ادھر بیٹی میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کے کہہ رہا تھا، او بدبخت، تو نے اس سانپ کو کیوں جنم دیا ہے؟ تو نے تو معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے، اس سانپ کو پیدا کیوں کیا؟ تو مری کیوں نہیں تھی؟ تو نے تو معاشرے میں میری قیمتی ناک کٹا کے رکھ دی. حضور میری بیٹی کے دل میں میری بیوی نے اس طرح کی محبت ڈال دی کہ وہ بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی. میں چارپائی پہ لیٹتا، کبھی میرا سر دبا رہی ہے، میرے پاؤں دبا رہی، پانی لے کر آتی، میرے ہاتھ دھلاتی، مجھے کھانا دیتی. حضور میں موقع کی طاق میں رہا کہ کوئی ایسا موقع مل جائے، میری بیوی کہیں چلی جائے اور میں اس سانپ کو اٹھاؤں، زندہ دفن کر دوں تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے، معاشرے میں میری عزت برقرار رہ جائے. میں موقع کی طاق میں رہا. ایک دن حضور مجھے موقع مل ہی گیا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اس ننھی منھی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا. حضور میں صحرا کی طرف چل دیا، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، صحرا کی طرف جا رہا ہوں. حضور میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. حضور میں نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا، خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا. حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، میرے چہرے پہ پسینہ نمودار ہوتا گیا. حضور میری ننھی منھی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، اپنے دوپٹے سے کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی، کبھی میرا چہرہ پونچھتی، میرا پسینہ صاف کرتی. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری ننھی منھی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی. حضور وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی. اس نے شکر پڑھا، شکر ہے مالک میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی. حضور جیسے میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میں نے بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اس گڑھے کے اندر دے مار، گڑھے کے اندر پھینک دیا. اس کے اوپر تتی ریت انڈھیلنے لگا، زندہ بیٹی کے اوپر تتی مٹی انڈھیلنے لگا. حضور میری بیٹی میرے آگے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی، منتیں کرتی رہی، التجائیں کرتی رہی. ابو کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس طرح کا ظلم بھی کرتا ہے، اس طرح کا سلوک بھی کرتا ہے؟ مجھے میرا قصور تو بتاؤ. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. آئے حضور میں نے اپنی آنکھیں بند کی، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. آئے میری بیٹی کی آہیں، میری بیٹی کی چیخیں، میری بیٹی کی التجائیں، میری بیٹی کے ننھے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے. آئے حضور جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، جب سے بیٹی کی عزت کا پتہ چلا، بیٹی کے مقام کا پتہ چلا، آج اس ننھی بیٹی کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی، اس بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، دن رات مجھے تڑپاتی ہیں، مجھے رلاتی ہیں. کاش کہ میں بدبخت اپنی بیٹی کو معاف کر دیتا،
کاش کہ میں کمینہ اپنی بیٹی کو معاف کر دیتا، اس کے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا، آج مجھ پہ اللہ کتنا راضی ہوتا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج اگر میری اور آپ کی بیٹی کو عزت ملی ہے تو نبی کی آمد کا صدقہ۔ ہماری بہنوں کو عزت ملی، ہماری ماؤں کو عزت ملی نبی کی آمد کا صدقہ۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یتیم کس کو پکار رہے تھے، بچیاں کس کو پکار رہی تھی، بیوائیں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہے، آؤ نا آؤ نا۔ لوگ ہمیں تڑپا رہے ہیں، لوگ ہمیں مایوس کر رہے ہیں، بچیاں تو رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی، آ جاؤ آ جاؤ اے کملی والے آقا آ جاؤ۔ دنیا والوں نے جینا حرام کر دیا ہمارا، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ اور جوانوں، ہم نے تو کوئی آرزویں نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنائیں نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعائیں نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی انتظار کرتے، رسول انتظار کرتے، یا اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں سونے محمد کا امتی بنا دیتے، ہم اس نبی کے امتی۔ جوانوں، خدا را کریم آقا کی امت سے پیار کرو، نبی کی امت سے محبت کرو، شفقت کرو آقا کی امت پہ، محبت کرو آقا کریم کی امت سے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب آقا کریم کو کتنے اچھے لگیں۔ جوانوں، ایک حدیث، اس کے بعد میرا واز ختم ہوا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، جوانوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آیا۔ جوانوں، میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میرے نبی کی پیاری سی حدیث، سادے الفاظ، میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔